اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے، کرم کی انتہا کر دی کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا نبی ہے، جو عیسیٰ کا بھی نبی، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی، جو علی کا بھی نبی، ابوبکر صدیق کا بھی نبی۔ قبلہ نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ تو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ تمنائیں کرتے رہے، کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ لوگ تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ نبی بھیج دے، مالک وہ نبی بھیج دے۔ قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، ہم تو کوئی راہوں میں نہیں بیٹھے، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی کہے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا، تو آقا کا نوکر بن کے آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا، ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ جوانو، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، قیام، رکوع، سجود، تہجد پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا، لیکن خود نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن سنو، ایک کام اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ وہ کام تو بالا تر ہوگا، وہ کام تو بڑا ہی نرالا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ خود پسند کر کے اس عمل کو پورا کرتا ہے، خود وہ عمل کرتا ہے، خود وہ کام کرتا ہے۔ وہ رحمان جو ہر کام کرنے سے پاک ہے، مگر یہ کام کر رہا ہے، کام تو بڑا ہی اعلیٰ قسم کا ہوگا نا۔ یا اللہ نماز پڑھیں ہم، یا اللہ قرآن پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، روزہ رکھیں ہم، حج کریں ہم، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے بندے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے میرے بندے، میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ میں صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں صبح و شام اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ مطلب یہ عمل میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جوانو، صرف کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے، دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ شیعہ بھائیوں کو، سنیوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک الفاظ دے کے جاؤں گا، نوٹ کر لینا، کبھی بھی نہ بھولنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ آئے، جب تک دل میں آقا علیہ السلام کا عشق نہ آئے، پیار نہ آئے، محبت نہ آئے، اس وقت تک بندے کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ جوانو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین ایمان مکمل ہو جائے تو یہاں پر عشق مصطفیٰ بٹھانا ہو۔ عشق کی بات آئی، مجھے سچے اور پکے عاشق رسول باب خادم حسین رضوی کا وہ قیمتی جملہ یاد آ گیا۔ آپ فرماتے تھے بیٹے، اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے نبی کے قدموں پہ آئے۔
صحابہ کو یہ مقام تب ملا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت مولا علی کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے۔ ہاں یہ وہی عمر ہے ایمان لانے سے پہلے آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں۔ ایمان لانے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کے ابو نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کر۔ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو اور 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ پہلے تو سیدنا عمر فاروق 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی۔ انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لچپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ ایک یہودی جہاں بھی کنواں کھدواتا اس کا پانی کڑوا نکلتا، اپنی زمین پر جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ چلا جا مدینے کی سرزمین پر محمد نام کے ایک شخص کے پاس، اس سے جا کے دعا کرا، وہ جو بھی دعا کرتا ہے نا یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہوتی۔ کہا جی میں تو یہودی ہوں، کلمہ تو نہیں پڑھتا۔ کہا کوئی بات نہیں، جا دعا تو کرا لے، تیرا کنواں میٹھا ہو جائے گا۔ یہ یہودی دوڑتا ہوا مدینے کی سرزمین پر گیا، مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی تھا نا، بولنے کی تمیز نہیں رکھتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کنواں کھدوایا ہے جس کا پانی کڑوا ہے، میں نے سنا ہے تو مسلمانوں کا نبی ہے، اگر میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھو صحابہ، چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ حد ہو گئی قبلہ، حد ہو گئی، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے۔ خیر میرے نبی آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے، اس یہودی کے کنویں کے پاس جاتے ہی میرے کریم نبی نے اس یہودی کے کنویں کے اندر اپنا تھوک مبارک پھینک کر میرے نبی نے فرمایا یہودی جا، تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا کنواں تو میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ یہودی کہنے لگا جی اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہو جاتا یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی تیرا کنواں میٹھا تو ہو گیا، اب کلمہ پڑھ کر دل میٹھا کر لے۔ کہا نہیں پہلے مجھے چیک کرنے۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ دوسرے کونے پر گیا، کہا مجھے ابھی یقین نہیں ہو رہا، میں سارا چیک کر لوں۔ دوسرے کونے پر گیا، ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ تیسرے کونے پر گیا، جب چوتھے کونے پر گیا پانی میٹھا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر میرے نبی کو تک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، ابھی وہ یہودی تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات کا جواب دے دے، وہ یہ ہے کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا کنواں ہے، تالاب نما کنواں ہے، تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ میرے نبی نے فرمایا او یہودی، کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک کر، اپنا تھوک پھینک کر، اور صرف تیرا پانی ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی۔ اس وقت تو مدینے کی ساری مٹی میٹھی ہو گئی، مدینے کا سارا پانی میٹھا ہو گیا ہے، تو اپنے پانی کی جند کو رو رہا ہے۔ قدموں پہ گر کر کہنے لگا یا رب، جس نبی کے لعاب دہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا ہے، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر۔